چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ اپنے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار۔ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی پیاری فضیلت ہے کہ درود پاک ایک بار پڑھا لیکن 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور 10 نیکیاں بھی نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔ تو آپ بھی نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں، قرآن پاک کے کچھ قواعد سیکھتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ مزمل مکمل کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ مدثر کی ابتدا کریں گے۔ کون سی سورت کی ابتدا کریں گے؟ سورہ مدثر۔ سورہ مدثر کی ابتدا کریں گے، لیکن اس سے پہلے سورہ مدثر کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، یہ سورہ مدثر جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورت میں 2 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع؟ 2 رکوع اور 56 یعنی 56 آیات ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ اس سورت کو سورہ مدثر کیوں کہتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مدثر کا مطلب ہے چادر اوڑھنے والا۔ کیا مطلب ہے؟ چادر اوڑھنے والا۔ چادر اوڑھنے والا۔ اور اس سورت کی پہلی آیت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے مخاطب کیا گیا ہے، یعنی آقا علیہ السلام کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ مدثر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، آج ہمارے پاس 4 آیات ہیں اس سورت کی۔ پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے یا، اور یا پر کیا ہے؟ کھڑا زبر۔ کیا ہے؟ کھڑا زبر۔ کھڑا زبر ہے۔ اور پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حروف مدہ کا جو حکم ہے وہی کھڑی حرکات کا بھی حکم ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر اگلے کلمے میں حمزہ ہو تو وہاں پر مد منفصل ہوتا ہے، تو اسی طرح اگر کھڑی حرکات کے بعد بھی حمزہ اگلے کلمے میں ہو تو وہاں پر مد منفصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں یا پر کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد ایہا جو ہے یہ ایک الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ یا الگ کلمہ ہے اور ایہا الگ کلمہ ہے۔ تو یہاں یا پر کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد اگلے کلمے میں کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ اب آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ مد منفصل کو کھینچتے کتنا ہے؟ چلیں بتائیں۔ 2 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تھا۔ 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں مد منفصل کو ہم، تو اسے بھی ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہ دیکھ لیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے دال، اور یہ دال کن حروف میں سے ہے؟ حروف قلقلہ۔ کن حروف میں سے ہے؟ حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ وہ 5 حروف ہیں کہ جب یہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں دال مشدد ہے تو اسے ہم جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پیارے بچوں با بھی جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور یہ بھی مشدد ہے تو اسے بھی ہم
जमाओं के साथ जमाओं के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये देख लें कि यहाँ लिखा हुआ है सा, क्या लिखा हुआ है? सा क्या लिखा हुआ है? सा। ये सा जब आप इसकी अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जब आप सीन की अदायगी करेंगे और स्वाद की अदायगी करेंगे तो इन दोनों में सीटी की आवाज आएगी। लेकिन इन दोनों में भी एक फर्क है, वो फर्क कौन बताएगा? आप बताएं। स्वाद हरूफ मुस्तालिया में से इसे पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, इसे पुर पढ़ेंगे, ठीक है। और सीन को? और सीन को बारीक पढ़ेंगे। सीन को बारीक पढ़ेंगे और स्वाद को पुर पढ़ेंगे, लेकिन सीटी की आवाज दोनों में आएगी और सा में सीटी की आवाज नहीं आएगी। इस फर्क का आपने यहाँ पर ख्याल रखना है। यहाँ सा लिखा हुआ है, इसमें सीटी की आवाज नहीं निकालनी, ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों ये देख लें, लिखा हुआ है कौफ और ये लिखा हुआ है काफ। इसमें इन दोनों में भी वही फर्क है जो सीन और स्वाद में फर्क है। सीन को बारीक पढ़ते हैं, स्वाद को पुर पढ़ते हैं। इसी तरह काफ को बारीक पढ़ते हैं और कौफ को मोटा पढ़ते हैं। फिर इसके बाद है मीम साकिन। क्या है? मीम साकिन। मीम साकिन का एक कायदा ये है कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा, ठीक है, बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ हो, ठीक है, 29 हुरूफ तहजी हैं, उनमें से कोई भी हर्फ आ जाए बा और मीम के अलावा तो वहां पर इजहार शफवी का कायदा होता है, वहां पर हम गुन्ना नहीं करते। अब यहाँ पर भी देखें फा आ रहा है, ये ना बा है ना मीम है, तो यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ देखें नून साकिन है और इसके बाद क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? जाल आ रहा है, जाल नहीं, ठीक है, जाल आ रहा है। नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहां पर क्या होता है? इक्फा। और वहां हम गुन्ना करते हैं। जाल भी हुरूफ इक्फा में से है, यहाँ इक्फा का कायदा होगा और यहाँ हम गुन्ना करेंगे। अब इसे जाल नहीं पढ़ेंगे, इसे दाल पढ़ेंगे। इसकी वजह यह है कि एक हर्फ है दाल, दूसरा हर्फ है ज़ा और तीसरा हर्फ है जा। सीटी की आवाज इसमें आती है, ठीक है, जा इसमें सीटी की आवाज आती है, बाकी दोनों में सीटी की आवाज नहीं आती। सीटी की आवाज किस में आएगी? जा में आएगी, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क ये है, दोनों में सीटी की आवाज नहीं आती, लेकिन फर्क ये है कि दाल को बारीक पढ़ते हैं और ज़ा को मोटा पढ़ते हैं, पुर पढ़ते हैं, ठीक है। इस फर्क का भी आपने यहाँ पर ख्याल रखना है। और इसी के साथ हमारे ये कवायद मुकम्मल हो गए। अब आइए मिलकर इन आयात की तिलावत करते हैं। या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुद्दस्सिर। मुद्दस्सिर नहीं, ठीक है, सीन में सीटी की आवाज आती है, सा में सीटी की आवाज नहीं आती, ठीक है। या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुद्दस्सिर। अब ये आयत कौन पढ़ेगा? आप पढ़ें। या अय्युहल मुद्दस्सिर। ठीक है, अच्छी कोशिश की, लेकिन हर जगह तशदीद को वाज़े करना है, ठीक है। यहाँ 3 जगह तशदीद है, या पर भी तशदीद है, दाल पर भी तशदीद है और सा पर भी तशदीद है। तीनों जगहों पर तशदीद जो है वो बिल्कुल वाज़े होनी चाहिए। अब अगली आयत, कुम फ़अंज़िर। कुम फ़अंज़िर। अच्छा, कुम यहाँ गुन्ना नहीं करना, ठीक है, मीम साकिन में गुन्ना नहीं करेंगे, पहले ही बताया। यहाँ इजहार शफवी हो रहा है, यहाँ गुन्ना नहीं करना है, ठीक है। कुम फ़अंज़िर, कुम फ़अंज़िर, कुम फ़अंज़िर, कुम फ़अंज़िर, कुम फ़अंज़िर। कुम फ़अंज़िर। ये कौन पढ़ेगा? आप पढ़ें। कुम फ़अंज़िर, एक बार फिर से। कुम फ़अंज़िर। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपने 3 गलतियाँ की हैं। एक गलती ये कि यहाँ कौफ लिखा हुआ है, काफ नहीं लिखा हुआ है, इसे पुर पढ़ना है, ठीक है, कुम। और दूसरी बात ये कि यहाँ आइन नहीं लिखा हुआ, फ़अंज़िर नहीं, ठीक है, फ़अंज़िर, ठीक है, हमज़ा पढ़ेंगे, आइन नहीं पढ़ना यहाँ। और तीसरी गलती ये कि यहाँ पर आपने गुन्ना नहीं किया, फ़अंज़िर इस तरह पढ़ेंगे, फ़अंज़िर नहीं पढ़ना, ठीक है, फ़अंज़िर, फ़अंज़िर। अभी भी आइन की आवाज़ आ रही है और गुन्ना पूरा नहीं हो रहा, फ़अंज़िर, फ़अंज़िर, अभी भी आइन की आवाज़ आ रही है, दोबारा पढ़ें। फ़अंज़िर। देखें, आइन जो है वो हलक के दरमियान से अदा होता है, हमज़ा हलक के नीचे से अदा होता है, ठीक है। फ़अंज़िर, फ़अंज़िर, फ़अंज़िर। फ़अंज़िर। देखिए, इसके लिए अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तकरार के साथ पढ़ना पड़ेगा। आप खुद देखें कि आप इतनी बार पढ़ रहे हैं फिर भी गलती अभी भी बाकी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहें, तकरार के साथ पढ़ते रहें। इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तकरार के साथ पढ़ते रहेंगे, बार बार तकरार करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ये गलतियाँ ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अगली आयत पढ़ते हैं। वरब्बक, 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 फकब्बिर, फकब्बिर, वरब्बक फकब्बिर, वरब्बक फकब्बिर, वरब्बक फकब्बिर, वरब्बक फकब्बिर, वरब्बक फकब्बिर, वरब्बक
فكبر اچھا یہاں دو جگہ پر با ہے اور دونوں جگہ پر تشدید بھی ہے اس پر، ٹھیک ہے، تو دونوں جگہوں پر اسے جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہاں را لکھا ہوا ہے، اس را کو پر پڑھنا ہے جبکہ اس را کو باریک پڑھنا، ٹھیک ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وربك فكبر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وربك فكبر اب یہ آیت کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں وربک فکبر، ایک اور بار۔ وربک فکبر، اچھی کوشش کی ماشاء اللہ، لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنی ہے۔ وَثِيَابَكَ وثيابك وَثِيَابَكَ وثيابك فَطَهِّرْ فطهر فَطَهِّرْ فطهر فَطَهِّرْ فطهر وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وثيابك فطهر وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وثيابك فطهر وَسِيَا نہیں، ٹھیک ہے، تھا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وثيابك فطهر وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وثيابك فطهر وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وثيابك فطهر کون پڑھے گا یہ؟ آپ پڑھیں وثيابك فطهر ایک اور بار، وثيابك فطهر ایک اور بار۔ وثيابك فطهر دیکھیں اچھی کوشش کی، لیکن طا کو آپ نے پر پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ وَثِيَابَكَ اتنا زیادہ کھینچنا بھی نہیں ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، الف مدہ ہے، جس حرف کو جتنا کھینچنا ہو اتنا ہی کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے زیادہ کھینچیں گے نہ اس سے کم کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ وَثِيَا زیادہ کھینچیں گے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ایک الف کے برابر ہی کھینچنا ہے اور طا کو پر پڑھنا ہے۔ پر پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ سب نے، اللہ پاک سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، اپنے اس سیگمنٹ کی ابتدا قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ سے کرتے ہیں، بڑی ہی پیاری آیت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے، بے شک وہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ پاک نے تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات اور نماز قائم رکھنے کا ذکر فرمایا ہے اور اس میں ان کا اجر بھی بتایا ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں، تو وہ لوگ ایک ایسا بزنس کر رہے ہیں جن میں انہیں صرف پروفٹ ہی پروفٹ ہوگا، کوئی نقصان انہیں نہیں ہوگا۔ پیارے بچوں، جو لوگ قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک دنیا میں بھی انعام عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی انعام اور کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اسی سے ریلیٹڈ آج ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دونوں بھائی ہیں اور ان کے یہاں روزانہ ایک ختم قرآن ہوتا تھا، روزانہ ایک بار قرآن پاک مکمل کیا جاتا تھا، اور اس کا طریقہ کار یوں تھا کہ 1/3 قرآن پاک یعنی قرآن کا 1/3 حصہ حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھتے تھے اور ایک حصہ حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تلاوت کرتے تھے، اور باقی 1/3 حصہ ان کی والدہ تلاوت کیا کرتی تھیں۔ یوں روزانہ رات کو ایک قرآن پاک مکمل ہو جاتا تھا۔
کچھ عرصے کے بعد ان کی امی جان کا انتقال ہو گیا، لیکن دونوں بھائیوں نے قرآن پاک کی تلاوت میں کمی نہیں آنے دی، بلکہ اب انہوں نے 15 پارے کر لیے، یا انہوں نے جو ہے وہ آدھا قرآن پاک جو ہے وہ تقسیم کر لیا کہ آدھا قرآن پاک حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تلاوت فرماتے اور آدھا قرآن پاک حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تلاوت فرماتے۔ اب پھر حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا، اب حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکیلے رہ گئے، مگر ان کے تلاوت کے شوق میں کمی نہیں آئی، انہوں نے تلاوت کے اندر کمی نہیں کی، بلکہ اب یہ روزانہ ایک قرآن پاک اکیلے ہی جو ہے وہ مکمل کیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس رہنے والا ایک شخص کہتا ہے کہ جس رات حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا، میں ان کے پاس تھا، انہوں نے مجھ سے پانی مانگا، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا اس لیے ان کو پانی نہ دے سکا، نماز کمپلیٹ کر کے میں نے جلدی جو ہے وہ پانی لے کر گیا، اور حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں ابھی پانی پی چکا ہوں، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اب میرے علاوہ تو یہاں کوئی موجود ہی نہیں ہے، تو پھر انہیں پانی کس نے پلایا؟ تو میں نے حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس بارے میں پوچھا، تو حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ پاک کی رحمت سے ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پانی پلایا اور فرمایا کہ انبیاء، صدیقین اور صالحین یعنی نیک لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ پاک نے انعام کیا ہے، اور اے علی بن صالح سنو، تمہارا بھائی اور تمہاری امی یہ سارے کے سارے ان نیک لوگوں میں شامل ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، اتنا کہنے کے بعد حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش اور مغفرت ہو، آمین۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے اور اس سے پہلے جو ہم نے آیت مبارکہ سنی، اس سے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت پتہ چلتی ہے، نماز اور صدقہ و خیرات کی فضیلت پتہ چلتی ہے، تو ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے محمد زہیب بھائی اور دوسری طرف ہیں عبد الحنان بھائی، ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا، کمپٹیشن ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں، آپشنز لے کر اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 اور غلط جواب دیا تو 0 کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال کرتے ہیں ہم ہمارے زہیب بھائی سے۔ بتائیں زہیب بھائی، قرآن پاک کی کس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا ذکر ہے؟ سورہ انفال۔ سورہ انفال وہ سورت ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا ذکر آیا ہے، اور ان کا یہ جواب غلط ہو گیا ہے، اس کا صحیح جواب ہے سورہ نمل۔ تو اس سوال میں ہمارے زہیب بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، اس لیے زہیب بھائی، عبد الحنان بھائی آرام سے سوچیں، ریلیکس ہو کر پھر جواب دیں، ٹھیک ہے؟ اتنی جلد بازی کریں گے تو پھر پوائنٹ کٹ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں عبد الحنان بھائی بتائیں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے کن لوگوں کو اپنی عجیب نشانی فرمایا ہے؟ آپشنز: اصحاب کہف کو، قوم نوح کو، یا پھر قوم عاد کو؟ اصحاب کہف کو۔ اصحاب کہف کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں عجیب نشانی فرمایا ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے عبد الحنان بھائی کو، کیونکہ انہوں نے آپشنز لیے ہیں لیکن جواب بالکل درست دیا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے محمد زہیب بھائی سے۔ زہیب بھائی اب سوچ کر جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ بتائیں قرآن پاک میں کس واقعے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ کہا گیا ہے؟ ہاتھی والوں کا قصہ۔ ہاتھی والوں کے قصے کو قرآن پاک میں احسن القصص کہا گیا ہے، اور ان کا یہ جواب غلط ہو گیا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وہاں پر سورہ یوسف کے اندر ہی واقعہ یوسف علیہ السلام کے لیے احسن القصص کے الفاظ جو ہے وہ آئے ہیں۔ تو اس سوال میں ہمارے زہیب بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ زہیب بھائی کوشش کریں، اسپیڈ بڑھائیں اپنی۔ عبد الحنان بھائی، قرآن پاک کا سب سے پہلا نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ اقرا۔ سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ ہے اقرا۔
ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے عبد الحنان بھائی کو. زہیب بھائی بتائیں سورہ قدر میں کس فرشتے کا ذکر آیا ہے جو شب قدر میں زمین پر اترتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. سورہ قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے محمد زہیب بھائی کو. اب اگلا سوال ہے ہمارے عبد الحنان بھائی سے. بتائیں کس سورت کو 10 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں محل بنا دیا جاتا ہے؟ سورہ اخلاص. سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھنے سے جنت میں محل بنا دیا جاتا ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے عبد الحنان بھائی کو. اگلا سوال ہے ہمارے زہیب بھائی سے. بتائیں زہیب بھائی سورہ فیل میں کس واقعے کو بیان کیا گیا ہے؟ ہاتھی والوں کا قصہ. ہاتھی والوں کا واقعہ، ہاتھی والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے زہیب بھائی کو. اب اگلا سوال ہے ہمارے عبد الحنان بھائی سے. بتائیں قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جو اللہ پاک کے ایک ولی کے نام پر ہے؟ آپشنز سورہ مزمل، سورہ نور یا پھر سورہ لقمان. سورہ لقمان. سورہ لقمان ایسی سورت ہے جو اللہ پاک کے ایک ولی کے نام پر ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ انہوں نے آپشنز لے لیے ہیں لیکن جواب بالکل درست دیا ہے. اگلا سوال ہے ہمارے زہیب بھائی سے. بتائیں زہیب بھائی قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جو ایک ہی رات میں مکمل نازل ہوئی؟ آپشنز سورہ عنکبوت، سورہ آل عمران یا پھر سورہ انعام. سورہ انعام وہ سورت ہے جو ایک ہی رات میں مکمل نازل ہوئی ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے زہیب بھائی کو. اب اگلا سوال ہے اور آخری سوال ہمارا ہے عبد الحنان بھائی سے. بتائیں روبہ ماہ سے قرآن پاک کا کون سا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے؟ 14واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے عبد الحنان بھائی کو اور ان کا ٹوٹل ہو چکا ہے 40 پوائنٹس اور ہمارے زہیب بھائی کو ملے ہیں 25 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ عبد الحنان بھائی. ماشاءاللہ. اللہ پاک سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا